اب دیکھیں، یہ ایک اہم اعلان بھی آپ کے سامنے رکھنا تھا. کل بروز منگل 30/12/2025 ہمارے مدرسہ للبنات، جو یہاں بچیوں کا مدرسہ ہے، اس کا سالانہ پروگرام ہے انشاءاللہ. اس کا جو پورا پمفلیٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بھیج دیں گے واٹس ایپ گروپ پہ بھی. تو یہ کل انشاءاللہ ہوگا، اور اس کا پروگرام تو بہت لمبا ہے. یہ صبح تقریباً 8-9 بجے سے شروع ہو جائے گا اور 4-5 بجے تک رہے گا. لیکن جو اس کا خاص، جو جس کو کہا جائے کہ مہمان خصوصی آئیں گے اور خصوصی بیان ہوں گے، وہ وقت ہے 11 بجے صبح سے 1 بجے تک، 2 گھنٹے. اور یہ ایڈریس ہے B222. یہ یہاں سے جیسی مسجد کے گیٹ سے نکلتے ہیں، سامنے ڈبل روڈ پہ دائیں ہاتھ کے پہلے روڈ پہ دائیں ہاتھ کا ہی چوتھا 5واں مکان پڑتا ہے. ویسے تو ٹینٹ لگا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ ویسے ہی نظر آ جائے گا. تو یہ پوری کوشش کریں کہ آپ لوگ سبھی لوگ، کیونکہ ہم نے یہاں بات کی ہے انتظامیہ سے بھی اور محتمم صاحب سے بھی، مفتی صاحب سے، کہ اگر آپ لوگوں کو وہاں کا نظام دیکھ کے اور کوئی خواہش ایسی بنتی ہے کہ جی ہم ایک بہت ترتیب سے دین کی بنیادی چیزیں سیکھ لیں، تو اس کے لیے ہم ایک پورا کورس ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں، اور ایک کورس ہم ایسا بنا بھی سکتے ہیں جس کے اندر بنیادی چیزیں آپ لوگ جو ہے وہ سیکھ لیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو مدرسے میں وہاں پڑھایا جا رہا ہے وہی یہاں ہم پڑھنا شروع کر دیں. سارے امکانات ہیں یہ پہلے، لیکن آپ کل جا کے اگر شرکت کریں، اس کے بعد کوئی رائے مشورہ ہم کریں گے تو اس کی ترتیب انشاءاللہ بنا لیں گے. نئے آنے والے سال سے، جو شوال سے سال شروع ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس میں ہم یہ ترتیب بنا لیں گے. تو کل میری گزارش یہی ہے کہ آپ میں سے ہر ایک، اور بلکہ اپنے ساتھ بھی اور لوگوں کو لے آئیں. ہم نے بات سب کر لی ہے. آپ لوگ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ مخصوص کی ہوئی جگہ بھی موجود ہوگی. بس آپ بتائیے گا کہ جی ہم یہاں مستورات کی جو یہاں کلاس ہوتی ہے دوپہر کو، اس میں سے آئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کو سب ایک ہی جگہ جمع بھی کر دیں گے. تو B222 اس کا ایڈریس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کل کوشش کریے گا. اور کل ہماری کلاس نہیں ہوگی یہاں پہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ پروگرام سے جب شرکت کر کے سبھی لوگ آئیں گے تو پھر وہ 3-4 کیا بج جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس لیے کل ہماری کلاس نہیں ہوگی. پرسوں آپ کی جو درس کی کلاس ہے وہ انشاءاللہ ہوگی. اچھا جی، یہ غنّے کا جائزہ ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں. یہ 26Cs کا پارٹ ہو گیا. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا کیا سوالات ہیں. آسان سے سوالات ہیں. غنّے کا جائزہ، ٹھیک ہے. ہر سوال کو بہت غور سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور جیسے ہی سمجھ میں آ جائے نا سوال، تو 1 منٹ میں جواب اس کا آپ لکھ دیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ سوال پورا اتاریں. آپ سوال کا صرف نمبر ڈال کے جواب بھی لکھ دیں گے جب بھی ٹھیک ہے. لیکن سوال کوئی اتارنا چاہے اتار بھی لے، کوئی حرج نہیں. ہم ٹائم پورا دیں گے انشاءاللہ. پہلا سوال اب آپ کے سامنے ہے. دیکھیں، پہلا سوال یہ ہے، نون ساکن اور تنوین کا غنہ ایک طرح سے کیوں ہوتا ہے؟ اس کا وجہ بتائیں کہ نون ساکن اور تنوین کا غنہ ایک طرح سے کیوں کیا جاتا ہے. جو چیزیں نون ساکن کے غنوں میں کی جاتی ہیں وہ سب تنوین میں بھی کی جاتی ہیں. آخر وجہ کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے ایسا؟ بس یہ چھوٹا سا جواب ہے آدھی لائن کا. اس کا جواب لکھ دیجیے آپ لوگ. نون ساکن اور تنوین کا غنہ، جیسے نون ساکن کے غنّے کیے جاتے ہیں وہ سارے قاعدے تنوین پہ بھی لگتے ہیں. تو نون ساکن اور تنوین کا غنہ ایک طرح سے کیوں ہوتا ہے؟ آخر کیا ان دونوں میں کوئی چیز ایسی ہے جو ایک دوسرے کا جوڑ بن جاتا ہے؟ اچھا، یہ سوال آپ کے سامنے رہیں گے. تھوڑی تھوڑی دیر پہ ہم اندازہ کرتے ہوئے نا اگلے سوال بھی دیں تاکہ کسی کا ٹائم جس نے کر لیا اس کا ضائع نہ ہو. دوسرا سوال، اخفا کا جو غنہ ہوتا ہے، اخفا کا غنہ جسے ہائڈ کا غنہ کہتے ہیں، اخفا کا غنہ کب ہوتا ہے؟ کب کیا جاتا ہے اخفا کا غنہ؟ اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اخفا کا غنہ کب ہوتا ہے اور یہ کیسے کرتے ہیں؟
ہم نے غنہ کرنے کی بہت سی صورتیں پڑھی، بہت سی سیکھیں. ان ساری صورتوں میں ایک قسم تھی اخفا کا، ہائیڈ کرنے کا غنہ. تو وہ جو ہائیڈ کرنے کا غنہ ہے وہ کب کیا جاتا ہے، اس کی شرط کیا ہے، کب ہوتا ہے وہ، اور اس کو کرتے کیسے ہیں؟ بہت زیادہ تفصیل سے جواب بھی مت دیجیے گا، بس مختصر کام کی بات 2-3 لفظوں میں بھی آ جائے، بس ضرورت نہیں ہے. ہمیں وہ نہیں ہے کہ جی 5 پیج بھرے ہوئے ہوں گے تو ہمیں لگے گا اس نے بہت اچھا پڑھا ہے، اور کسی کا جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. یہی وہ سمجھے آبجیکٹیو ٹائپ ہی ہیں. یہ بالکل چھوٹے سے مختصر سے جواب، سوال سے چھوٹے جواب ہوں گے، سوال سے چھوٹے جواب ہوں گے. اخفا کا غنہ کب ہوتا ہے، یہ کیسے کرتے ہیں؟ کسی کو ہمیں سکھانا ہو، ہم کہیں بھائی یہ اخفا کا غنہ کرنا ہے، وہ پوچھے گا بھائی یہ اخفا کا غنہ کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، اس کو ہم وجہ بتا سکیں. پھر وہ کہے گا اچھا کرتے کیسے ہیں، تو ہم اس کو کرنے کی بھی وجہ بتا سکیں، کیسے کرتے ہیں وہ سکھا سکیں. تو وہ چیز بس بتانی ہے کہ ہمیں اخفا کا غنہ کب کرنا ہوتا ہے اور وہ کیسے کرتے ہیں، اس کی آواز کیسے نکلتی ہے. تیسرا سوال، تنوین کسے کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ لفظ میں کہاں آتا ہے؟ لفظ میں یہ کس جگہ پہ آتا ہے؟ ہمیشہ آئے گا اسی جگہ پہ، ہمیشہ، یہ بدلتا نہیں ہے. تنوین پہلے تو پتا ہو کہ کسے کہتے ہیں، اور پھر یہ بھی پتا ہو کہ یہ تنوین لفظ میں کس جگہ پہ آتا ہے. یعنی شروع میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے، آخر میں آتا ہے، کہاں آتا ہے یہ؟ اب اس سے آسان کر نہیں سکتا میں سوال. تیسرا سوال ہمارا، تنوین کسے کہتے ہیں؟ کوئی پوچھے ہم سے، ہم اس کے سامنے کہیں تنوین، وہ کہہ جی یہ تنوین کیا چیز ہے، میں تو پہلی دفعہ نام سنا ہے، اس کو بتاؤ تو، ہمیں سمجھاؤ نا، یہ تنوین کیا چیز ہے. تو ہم اس کو سمجھانے کے لیے جو لفظ استعمال کریں گے نا وہ لکھ دینے ہیں کہ کیسے کسی کو بتائیں کہ تنوین اسے کہتے ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ کس جگہ آتا ہے، لفظ میں کس جگہ آتا ہے، ورڈ کے کس حصے میں آتا ہے وہ. چوتھا سوال، غنے کی کن قسموں میں غنہ نہیں کرتے؟ غور سے سمجھیے گا سوال کیا ہے. غنے کی قسم تو وہ ہے، غنے کے اسباق میں ہی ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ کون سی غنے کی قسمیں ہیں جن میں غنہ ہمیں نہیں کرنا ہوتا؟ بس وہ قسمیں بتا دیں کون کون سی ہیں، یا ایک ہی ہے یا ایک سے زیادہ ہیں. کب ایسا ہوتا ہے کہ ٹائپ تو وہ غنے کی ہے لیکن اس میں غنہ نہیں کرتے. ہم نے غنے کے سبق میں ہی پڑھا ہے یہ سب، اور لیکن اس کو ادا کرتے وقت غنہ نہیں کرتے. تو وہ کون سی خاص قسم ہیں؟ چوتھا سوال ہمارا ہے، غنے کی کن قسموں میں غنہ نہیں کرتے؟ بات بھی عجیب سی ہے کہ غنے کی قسم ہے اور اس میں غنہ ہی نہیں کرتے، لیکن ہے ایسی، اور اس کی وجوہات بھی ہیں.
تو ہم پہلے تو وہ بتائیں کہ کون کون سی ہیں اور پھر اس کی وجہ بھی لکھیں کہ یہ اس وجہ سے نہیں کرتے. 5واں سوال، یرملون کا غنہ کون سا ہے؟ ہم نے اس غنے کا نام نہیں بتایا، اس کے اندر کی چیز بتا دی. یرملون آتا ہے، یرملون کا غنہ اس کا نام کیا ہے، کون سا ہوتا ہے، یہ کیسے کرتے ہیں، اس کا بھی پتہ چل جائے کہ جی کرتے کیسے ہیں. اس کو غنہ کرنا ہی تو سیکھنا ہے، اسی کا جائزہ ہے. یرملون کا غنہ کون سا ہوتا ہے اور اسے کرتے کیسے ہیں؟ پانچواں سوال ہے، یرملون کا غنہ کون سا ہوتا ہے اور یہ کیسے کرتے ہیں؟ اس غنے کا نام کیا ہے؟ اردو میں لکھ دیں، انگلش میں لکھ دیں، عربی میں لکھ دیں، کوئی سی بھی طرح سے لکھ دیں. یرملون کا غنہ اس کا نام لکھ دیں بس. اور وہ کیسے کرتے ہیں، اس میں کیا خاص بات کی جا رہی ہوتی ہے. خوب اچھی طرح غور کر کے سمجھ کے پھر لکھیے گا. آپ کو یوں سمجھیں کہ یہ ٹیسٹ نہیں دے رہے بلکہ کسی کو پڑھا رہے ہیں. اگر یہ ٹیسٹ آپ کے اچھے ہوئے تو یوں سمجھیں آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دے دی کہ آپ اوروں کو سکھا سکتے ہیں. تو اس کو اس نظر سے دیکھیے گا، ٹیسٹ کی نظر سے مت دیکھیے گا. یہ تو بس یہ دیکھیں گے ہاں کوئی ہم سے پڑھ رہا ہو، ہم سے پوچھے کہ یرملون کا غنہ ہمیں سکھا دیجئے، تو آپ اس کو پہلے بتائیں کہ جی اس کا یہ اصل نام تو یہ ہوتا ہے اور یہ کیسے کرتے ہیں، یہ اس طرح کیا جاتا ہے. وہ پورا آپ ایکسپلین کر سکیں، وہی لکھ دیجئے. چھٹا سوال، میم ساکن کے بعد اور نون ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد اور نون ساکن کے بعد حرف با آتا ہے، دونوں میں فرق بتائیں. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے یا نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے، ان میں کوئی فرق بھی ہے یا فرق ہے ہی نہیں، پہلے تو یہ طے کریں. اور پھر یہ بتا دیں اگر تو فرق نہیں ہے بات ختم، اور اگر فرق ہے تو وہ فرق پھر بتا دیں کہ جی یہ فرق ہے. میم ساکن کے بعد حرف با آئے تو یہ ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد حرف با آئے تو یہ ہوتا ہے. ہمارا چھٹا سوال تھا میم ساکن کے بعد حرف با آتا ہے اور نون ساکن کے بعد بھی حرف با آتا ہے، تو ان دونوں میں یا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، پہلے تو یہ طے کریں. اور اگر نہیں ہے بس چھوڑ دیں، اور اگر ہے تو وہ کیا ہے وہ بتا دیں. ہر سوال کو غور سے پڑھیں گے نا فوراً سمجھ میں آ جائے گا، لیکن بہت زیادہ ڈیپ بھی مت جائیے گا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی ہم ڈیپ جا کے اس کو سوچتے ہیں تو جو بات پوچھی بھی نہیں، سامنے کی بات ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیتے ہیں اس کے اندر.
सीधी आसान आसान सी बिल्कुल बातें हैं, बिल्कुल आसान है। आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अभी थोड़ा टाइम बचेगा ना, तो आपको इनके सबके जवाब भी बताएंगे, आज ही बता देंगे, क्योंकि कल छुट्टी है। तो आज ही इंशाल्लाह इनके जवाब भी अभी आपको, जब आप लोग पेपर कर लेंगे, जमा करा देंगे, हमारे पास सबके पेपर आ जाएंगे, फिर इंशाल्लाह इनके जवाब भी जल्दी जल्दी आपको बता देंगे। मीम साकिन के बाद और नून साकिन के बाद हरफ बा आ जाता है और वो कोई तब्दीली करता है, तो वो जो काम करता है, वो जो गुन्ने की किस्म बनाता है, वो जो गुन्ने कराता है, इनमें कोई फ़र्क होता है या इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, पहले तो ये देखेंगे। और फिर साथ में ये भी लिखेंगे कि नहीं है फ़र्क तो बस छोड़ देंगे, और अगर फ़र्क है तो वो क्या है वो बता देंगे। ये छठा सवाल है। सातवां सवाल, हुरूफ गुन्ना के बाद कौन से ऐसे हुरूफ हैं जो आ सकते हैं? हुरूफ गुन्ना के बाद जो हुरूफ आ सकते हैं वो लिख दें, जो नहीं आ सकते वो उनको छोड़ दें। बस हुरूफ गुन्ना के बाद कौन से हुरूफ आ सकते हैं, बस ये लिख दें। उनकी तादाद लिख दें, तादाद ही लिख दें तो ही काफ़ी है। अगर उनकी तादाद लिख दें तब भी काफ़ी है, या वो हुरूफ लिख दें आप तब भी ठीक है, या दोनों चीज़ें लिख दें, तादाद भी लिख दें और वो हुरूफ भी लिख दें, जो हुरूफ गुन्ना के बाद आ सकते हैं, आ सकते हैं। और आखिरी सवाल है ये, आठवां, आखिरी नहीं है, इसके बाद एक और है सवाल। 8 तो ये हैं और एक है जो प्रैक्टिकल की तरह का है कि वो आपको तलाश करने हैं उसमें गुन्ने। एक आयत है, उस एक आयत में कितने गुन्ने आ रहे हैं और कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कौन सी किस्म के आ रहे हैं, वो ढूंढने हैं। पहले ये सेशन पूरा हो जाए। पहले 10 सवाल होते थे, अब हमने 2 सवालों के बराबर वो आखिरी एक एग्जाम्पल दे दी है कि आप वो उसके अंदर से बस सिर्फ गुन्ने बता दें कितने हैं, गिनती बता दीजिएगा और ये बता दीजिएगा कि उनको कहाँ कहाँ गुन्ने हो रहे हैं। 7 सवाल हो गए। हुरूफ गुन्ना के बाद कौन से हुरूफ आ सकते हैं, उनकी तादाद बता दें, अगर लिख भी दें तो बहुत ही अच्छा है। 8वां सवाल, मीम मुशद्दद या तशदीद वाला, मीम पे तशदीद आ जाए उसको मीम मुशद्दद कहते हैं। मीम मुशद्दद गुन्ना कितने तरीक़ों से बनता है, कितने ऐसे तरीक़े हैं जिनसे मीम मुशद्दद बन जाता है, मीम पे तशदीद आती है और हम उसको पढ़ भी रहे होते हैं, लेकिन ये क्या एक ही तरीक़े से होता है, क्या 2 तरीक़ों से मीम तशदीद बनता है, क्या 3 तरीक़ों से बनता है, क्या 4 तरीक़ों से बनता है, क्या 5 तरीक़ों से, या एक ही तरीक़े से बनता है। अब ये आप बताएं और उसकी तफसील भी बताइएगा कि जी मीम तशदीद वाला कितने तरीक़ों से बनता है। जितने भी आप गिनती में बता दें उतनों की तफसील बताएं। ये 8 सवाल हो गए, हर सवाल के 2 नंबर हैं। ये 8 सवाल हो गए, ये 16 नंबरों के हो गए और 4 नंबर का वो आखिरी सवाल है जिसमें गुन्ने तलाश करने और गुन्नों को बताना भी है कि जी कौन सा गुन्ना है इसमें, किस जगह पर। 20 नंबर का है कुल जाएगा।
اچھا، ان سوالوں میں اگر کسی کو کوئی پریشانی لگ رہی ہو یا دیر ہو رہی ہو تو وہ اس سوال کو اپنے پاس لکھ ضرور لے، کیونکہ جب اگلا سوال آئے گا تو یہ سامنے سے ہٹ جائیں گے آپ کے. تو اس لیے ان سوالوں میں جو سوال بھی ابھی نہ کر سکیں ہو آپ ان سوالوں کو اپنے پاس لکھ لیں. 1-2 منٹ کے بعد پھر اگلا سوال آئے گا تو یہ نظر نہیں آئے گا آپ کو جو ابھی لکھا ہوا دکھ رہے ہیں سوال. ان سوالوں میں جو آپ کو ابھی ویسے تو سب کر ہی چکے ہوں گے، نمبر ڈال کر کے بھی جواب لکھ دیں، اور اگر سوال اب تک نہیں کر سکے تو اس سوال کو اپنے پاس لکھ لیں تاکہ جواب دینے کے وقت میں آپ کے سامنے سوال ہو. میم مشدد والا یعنی تشدید میم پہ آ جائے، ایسے غنّے کتنے طریقوں سے بنتے ہیں، کتنے طریقے ہیں ہم نے جو پڑھے ہیں جو میم پہ تشدید آ جاتی ہے. اچھا، آواز بھی ایک ہی جیسی نکلتی ہے سب میں، غنّے بھی ایک ہی طرح ہوتے ہیں، سب کچھ ایک طرح ہوتا ہے، بس فرق کتنا ہوتا ہے بننے کے طریقے الگ الگ ہیں، بننے کے طریقے الگ الگ ہیں. اگر ایک سے زیادہ طریقے ہیں اور اگر طریقہ ایک ہی ہے خالی تو پھر تو پریشانی کوئی نہیں. بس یہ آخری 1 منٹ ہے، اس میں یہ دیکھ لیں یہ والا، اس کے بعد اگلا سوال آ جائے گا. اس میں جو سوال لکھا نہیں ہے آپ کے پاس یا سالو نہیں کیا اس کو دوبارہ پڑھ لیں یا اپنے پاس لکھ لیں. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے لکھ لیا ہوگا. میں اگلا سوال لے آتا ہوں سامنے تاکہ اس میں بھی ٹائم جو آپ کو مل جائے اچھا خاصا، تاکہ آپ دیکھ لیں. بہت دیکھیے گا، کسی کو شروع میں کم دکھتے ہیں لیکن جب وہ بہت غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اچھے خاصے بھی دکھ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہوں ہی کم. تو یہ اب آپ اپنی نظر سے غور کریں گے، جتنے غنّے پڑھے ہیں ہم نے کتنے غنّے اس میں سے دیکھ لیے. یہ آیا آپ کے سامنے اب آخری ہے، ایک ہی آیت ہے، یہ بہت چھوٹی سی ہے، ہم نے تو بڑا کر کے دکھایا نا، لیکن یہ بہت چھوٹی سی ہے. دی گئی آیت میں کل کتنے غنّے ہیں یعنی ان کی تعداد بتانی ہے. 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، کتنے ہیں وہ تعداد، وہ پہلے تو آپ بتا دیں. پھر ان غنّوں کی قسم بھی بتا دیں، بھئی یہ والا غنّہ ہے، یہ والا ہے، یہ والا ہے، یہ والا ہے. سب کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے سب کے نام سکھائے ہیں اور سب کے نام آپ کو بخوبی آتے ہیں. تو اگر وہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کو آتے ہیں تو ہر ایک غنّے کا پہلے نشان لگا دیں، بھئی یہ جگہ پہ غنّہ ہے، اور پھر اس کا نام بتا دیں کہ جی یہ والا غنّہ ہے، پہچان بتا دیں اس کی کہ یہ والا ہے. یہ مثال صرف اس لیے دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو غنّہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ آیتیں جب قرآن کی پڑھیں تو ان میں یہ غنّے کرنے آئیں. اگر ہم نے پڑھ لیا اور سیکھ تو لیا لیکن قرآن پڑھنے میں ہمیں وہ غنّے کرنے ہی نہیں آ رہے تو پھر ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. اب اس ایک آیت میں، ایک چھوٹی سی آیت ہے، یہ ایک لائن میں بھی آ جاتی، بڑا کرنے کی وجہ سے 2 لائن میں دکھائی ہے. ایک آیت کے اندر کتنے غنّے آئے ہیں، ایک تو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ ہاں دیکھیں اس ایک آیت میں کتنے غنّے آ رہے ہیں، اور دوسرا ہمیں غنّوں کی الگ الگ قسمیں پہچاننی آ جائیں گی. اچھا یہ والا ہے، یہ والا ہے، یہ والا ہے، یہ والا ہے.
تو یہ سب کے لیے بہت ہی اچھی اور چیلنجنگ ٹائپ کی ایک ایگزامپل ہے. اب یہ 5 منٹ آپ کے پاس ہیں، آپ لوگ 5 منٹ میں اس میں تلاش کر لیں اور ان کے قسمیں بھی بتا دیں، پھر انشاءاللہ ان کے جوابات سارے سوالوں کے آج ہی آپ کو کرا دیتے ہیں. اگر پچھلے وہ 8 سوالوں میں سے کوئی سوال آپ کو دوبارہ دیکھنا ہو تو کہلا دیجیے گا، ہم پھر آپ کو پچھلی سلائڈ دوبارہ بھی دکھا دیں گے. جو لوگ کرتے جائیں وہ اپنی اپنی آنسر شیٹ جمع کرا دیں. اس ایک آیت میں کتنی جگہ غننے کے قوانین لگ رہے ہیں، اور وہ غننے کے قوانین جو لگ رہے ہیں وہ کون کون سی قسم کے ہیں، یہ ہمیں بس ڈھونڈنا ہے. ان کی تعداد پہلے تو لکھ دیں گے، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، ان کی تعداد لکھ دیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو بغور بتا دیں گے کہ بھئی یہ پہلا غنہ جو تھا یہ والا ہے، اس کے بعد یہ والا ہے، اس کے بعد یہ والا ہے. اس طرح ہم پہچان کر لیں گے غنے کون کون سی قسم کے ہیں. بس 1-2 منٹ میں جمع کر لیں. ایک آیت کو پڑھنے میں تو ہمیں آدھا منٹ بھی نہیں لگتا. اگر آدھا منٹ بھی نہیں لگتا تو اس کے غنے پھر ظاہر اسی میں کرنے ہیں ہمیں. ویسے تو اور بھی قواعد دیکھنے ہیں، لیکن ابھی تو صرف غنے پہچاننے کے لیے کہا ہے. ابھی تو حروف کو موٹا کرنا، باریک کرنا، سیٹی کا نکالنا، یہ سب باتیں تو پوچھ ہی نہیں رہے. ابھی تو صرف غنے تلاش کر کے اور ان کو نشاندہی کر دینی ہے، جی یہ غنہ ہے، یہ غنہ ہے، یہ غنہ ہے، ایک آیت میں. اور اگر واقعی اتنی دیر ہماری جتنی لگ رہی ہے اتنی دیر ایک آیت میں لگنے لگے گی تو پھر ہم ایک صفحہ قرآن کا پڑھنے میں کم از کم 1 گھنٹہ لگا کرے گا.
اب جنہوں نے کر لیا ہے وہ جمع کر لیں، کاپیز جمع کر لیں. حفصہ مزنہ آپ لوگ کاپیز جمع کر لیں. جو کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں انہیں آتا ہے، کر سکتے ہیں، تو ان سے نہ لیجیے گا. اور جو صرف بیٹھ کے سوچ رہے ہیں تو سوچنے میں اگر انہیں لگتا ہے آ جائے گا تو وہ نہ دیں کاپیز. ورنہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ ہم نے کر لیا ہے وہ اپنی اپنی کاپیز جمع کرا دیں. کسی کو اگر وہ پچھلے سوالات دوبارہ بھی دیکھنے ہیں تو میں وہ دوبارہ بھی دکھا دیتا ہوں، ایک نظر دیکھ لیں آپ لوگ. یہ سارے سوالات تھے، میرا خیال ہے سبھی نے دیکھ لیے ہوں گے. میں آیت دوبارہ لگا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ آیت دیکھ لیجیے. یا حفصہ مزنہ کا ہی پورا نہیں ہوا پیپر؟ لے لیں بس، آنسر شیٹس لے لیں سب کی، تاکہ جلدی سے ان کے آنسرز دیکھ بھی سکیں نا. اس میں ٹائم لگ جائے گا، پھر اذان کا وقت ہو جائے گا. بس جمع کر لیں، سب سے لے لیں. سب سے لے لی آنسر شیٹس؟ بس جمع کر دیں. اب پھر ٹائم نہیں ملے گا نا، ہمیں بھی تو بتانے کے لیے ٹائم دیں. ہمیں تو ان کے آنسرس بتانے بھی ہیں، آپ کو سمجھانے بھی ہیں، اور ہم انشاءاللہ 5 منٹ میں سب کام کریں گے. آپ لوگوں کو تو آدھا پونا گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے.
को भी दिल नहीं कर रहा। हाँ कुछ कह रही कि हमारा टेस्ट पेपर नीचे छुपाना सबसे नीचे हमारा, मतलब कभी ना कभी तो निकलेगा ही ना। फिर कह रही फॉर्मल ने दे दिया, फिर कह रही नहीं दूसरा वापस दे दो, 1 मिनट को मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, 1 मिनट को दे दो बस। मैंने बोला पॉलिसी नहीं है ये हमारी लेकिन मैं दे देती हूँ आपको। मैंने दिया। चलो अच्छा जल्दी से खोलो। नहीं बस 1 मिनट में मैं समझा देता हूँ। चले आप लोग आपस में फिर बाद में डिस्कस करिएगा, अभी सिर्फ जल्दी से देख लें कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है, ताकि देखिएगा कि कितनी जल्दी से ये जवाब आते हैं, फौरन आ जाएंगे समझ में, क्योंकि अगर आपने पढ़ा अच्छी तरह है तो उनके जवाब बहुत ही आसान है हर चीज़ के। तो ये रिजल्ट्स के अब बहुत गौर से सुनते जाएं और समझते जाएं हर सवाल का। पहला सवाल हमारा था, सब लोग मुतवज्जे हो जाएं, बातें ना करिएगा। अब नून साकिन और तनवीन का गुन्ना एक तरह क्यों होता है? इसका एक लाइन का जवाब था, तनवीन में नून साकिन छुपा होता है। तो तनवीन में नून साकिन छुपा होता है, इसलिए नून साकिन और तनवीन, नून तनवीन कहते हैं उस छुपे हुए नून साकिन को। तो नून साकिन और तनवीन का गुन्ना एक तरह इसलिए किया जाता है क्योंकि तनवीन में नून साकिन छुपा हुआ होता है। ये इसका जवाब है। दूसरा सवाल था, इख्फा का गुन्ना कब होता है, ये कैसे करते हैं? इख्फा का गुन्ना कब होता है, ये कैसे करते हैं? तो इसका जवाब ये है, इख्फा का गुन्ना जब होता है जब 16 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए। 16 हरूफ हैं, उनमें से कोई हर्फ आ जाए। अब आम तौर पे 16 हरूफ याद नहीं होते, तो उसका एक दूसरा तरीका बताया था, बस ये देख लें, अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हलकी नहीं आ रहा तो इख्फा का गुन्ना करना ही करना है। तो हम दोनों में से जो भी जवाब लिख देंगे वो ठीक होगा। इख्फा का गुन्ना जब होता है जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हलकी ना आ रहा हो, या वो 16 हर्फ लिख देंगे। ये कैसे करते हैं, करने का तरीका बार बार समझाया और ये बार बार रिवीजन भी कराया। ये इख्फा है, इसका मतलब है खफी, छुपा देना, हाइड कर देना। नून को छुपा देते हैं, गुन्ने को कर देते हैं, बस। ये कैसे करते हैं का जवाब क्या है, नून को छुपा देते हैं और गुन्ने को कर देते हैं। इतना सा जवाब लिखना था। अगला सवाल, तनवीन किसे कहते हैं? तनवीन कहते हैं दोहरी हरकत, डबल वाउल्स। 2 ज़बर आ जाए ज़बर तनवीन, 2 ज़ेर आ जाए ज़ेर तनवीन, 2 पेश आ जाए पेश तनवीन। आसान सा बिल्कुल, ये इतना सा लिखना था। ये हमेशा लफ्ज़ में कहाँ आता है, ये भी हमने बता दिया था कि जी शुरू, दरमियान, आखिर, इससे ज़्यादा और क्या बताएं। आखिर में आता है। तनवीन चाहे ज़बर का हो, चाहे ज़ेर का, चाहे पेश का, वो हमेशा लफ्ज़ के आखिरी हिस्से में आता है। बन, तन, इस तरह करके आता है। खबीरुन आखिरी हिस्से में आएगा, हमेशा एंड में आता है। इतना सा जवाब था इसका। अगला सवाल, गुन्ने की किन किस्मों में गुन्ना नहीं करते? इसकी एक सबसे आसान मिसाल तो थी इजहार, जिसमें हुरूफ हलकी आ जाते हैं। हुरूफ हलकी आ जाते हैं तो गुन्ना नहीं करते। तो एक तो वो जवाब था। उसके अलावा 2 सूरतें और हैं। वो कौन सी? वो आती है इदगाम में, यरमलून वाले में। यरमलून वाले में क्या होता है, 2 हर्फ ऐसे हैं, लाम और रॉ। लाम और रॉ, इन 2 हर्फ के आने से बगैर गुन्ने के मिलाते हैं, वहाँ भी गुन्ना नहीं करते। और तीसरी सूरत कब होती है कि कोई यरमलून का हर्फ नून साकिन के फौरन बाद, नून साकिन के फौरन बाद एक ही लफ्ज़ में आ जाए। जैसे दुनिया, बुनियान, इस तरह के जो लफ्ज़ हैं, इनके अंदर और नून साकिन के फौरन बाद आ जाता है। अच्छा, इसी से एक सवाल आता है, क्या तनवीन के बाद भी आ सकता है एक ही लफ्ज़ में? जवाब ये है कि नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। क्यों? तनवीन तो खुद एंड में आता है, किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है, उसके बाद फिर
कैसे आ सकता है उसी लफ्ज में, आएगा ही नहीं। तो तनवीन में नहीं होता ये केस। ये केस किस में होता है? सिर्फ नून साकिन में। दुनिया का लफ्ज इसकी बेहतरीन मिसाल है। नून साकिन के बाद या क्या है? यरमलून का। इसलिए वो या का हर्फ आने से उसने इख्फा नहीं किया, यरमलून का इदगाम नहीं किया, बल्कि उसने इजहार कर दिया। नून जाहिर कर देते हैं और बस वैसे ही बगैर गुन्ने के चले जाते हैं। 3 तरह से, यानी 3 किस्में हैं जिनमें गुन्ना की किस्म तो है लेकिन गुन्ना नहीं करते। अगला सवाल, यरमलून का गुन्ना कौन सा है? यह भी मैंने पहले भी बता दिया। यरमलून का गुन्ना इदगाम का गुन्ना है, इदगाम का, मर्ज होने वाला। ये कैसे करते हैं? ये इसलिए पूछा था ये सवाल ताकि सब लोगों को पता हो कि यरमलून के 6 हर्फ में से 4 हर्फ गुन्ने के साथ मिलते हैं नून हटा के, और 2 हर्फ गुन्ने के बगैर मिलते हैं नून हटा के। तो ये हमें बस इतना सा जवाब लिख देना था। यरमलून का गुन्ना इदगाम का है और इसे करने के लिए 4 गुन्ने के साथ मिलते हैं, 2 हर्फ बगैर गुन्ने के मिलते हैं। अगला सवाल, मीम साकिन के बाद नून साकिन के बाद हरफ बा, दोनों में फर्क बताएं। मैंने बताया था इतना आसान सा था। मीम साकिन के बाद मीम आता है तो वो तो मीम मुशद्दद की सी शक्ल बन जाती है और हम उसको मीम का गुन्ना कर लेते हैं, मीम का गुन्ना कर लेते हैं। नून साकिन के बाद हरफ बा आता है तो वो नून को बदल देता है, किससे? छोटे मीम से। इक़लाब का गुन्ना बन जाता है। ये इक़लाब का बनता है, इसमें आवाज़ और होती है। मीम साकिन का गुन्ना होता है, इसकी आवाज़ और होती है। तो ये दोनों का फ़र्क था। इससे नून साकिन के अंदर अगर छोटा हरफ बा आ जाए तो छोटा मीम बनाना पड़ता है ताकि हमें याद रहे। तो ये फम्बिद, जैसे हमने बताया था, नून साकिन के बाद बा आ रहा था। या उर्दू की हमारी मिसालें थी, दुम्बा, मिम्बर, अंबर, ये सब हमने इसमें ही मिसालें बताई थी बहुत सारी। और मीम साकिन के बाद तो मीम आ जाता है तो वो गुन्ना करता ही करता है। हुरूफ गुन्ना के बाद कौन से हुरूफ आ सकते हैं? ये सवाल इतना ही आसान था कि मैं समझता हूं कि सबने इसे सही किया होगा। गलत किसने किया होगा? गलत उसने किया होगा जिसने बहुत सोचा होगा। जितना सोचता गया होगा ना उतना फंसता गया होगा, वरना बिल्कुल सीधी सी बात थी। भाई हुरूफ गुन्ना के बाद तो हर्फ कोई भी आ सकता है ना। 29 हुरूफ में से कोई भी हर्फ आ सकता है हुरूफ गुन्ना के बाद, कोई शर्त है ही नहीं। हुरूफ गुन्ना के बाद कोई सा भी हर्फ आ सकता है। 29 हुरूफ में कोई भी आ जाता है कुरान में, इसमें शर्त ही कोई नहीं थी। हम तो बस लिख देते तमाम हुरूफ या 29 हुरूफ। इसका जवाब ये था। अगला सवाल, मीम मुशद्दद और तजदीद वाला गुन्ना कितने तरीकों से बनता है? मीम मुशद्दद जिसे तजदीद वाला गुन्ना कहते हैं, कितने तरीकों से बनता है? 3 तरीकों से बनता है। एक, जैसे अम्मा यतसालून, मीम पे तजदीद है, बस वो खुद ही होती है। मीम मुशद्दद का एक गुन्ना ऐसे बनता है। दूसरा कैसे बनता है? मीम साकिन के बाद मीम आ जाए, मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो वो भी बन जाता है। और तीसरा कैसे बनता है? मीम साकिन के बाद यरमलून का कोई हर्फ आ रहा हो, वो भी मीम, तो वो भी तशदीद मीम बना देता है, मीम को तशदीद बना देता है। 3 तरह हो गए। एक जिसमें सिर्फ मीम तशदीद है, दूसरा मीम साकिन के बाद हरफ मीम आ गया, तीसरा नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ मीम आ गया। ये 3 तरीकों से बनता है। तफसील भी मैंने आपको बता दी। तो ये 8 सवाल थे, 8 के 8 के जवाब आपको बता दिए। 5 मिनट लगे मुझे बताने में, मतलब बड़ा तफसीली बताया। आप तो सिर्फ लिखना था आपको। अब जल्दी से आखिरी आयत का भी बता दें। ये एक आयत में 10 गुन्ने हैं। कितने हैं? 10। और ये इसीलिए आयत ली थी ताकि जो तलाश कर लेगा उसे पता चलेगा कि हाँ गुन्ने की मुझे पहचान आ गई। अब मैं जल्दी जल्दी आपको निशान तो लगा दिए हैं, या आपको तस्वीर भी भेज दूंगा ताकि आपको बाद में भी पहचानने में आसानी हो।
اب جلدی جلدی بتا دیتے ہیں کہ کون سا غنہ کون سا ہے. دیکھیں یہ نون ساکن تھا غنہ کرے گا, اس کے فوراً بعد حروف حلقی آ گیا, اظہار کا غنہ ہے, ایک ہو گیا. یہ نون ساکن تھا غنہ کرنا ہے, آگے حروف حلقی خا آ گیا, یہ بھی اظہار کا غنہ ہے, دو ہو گئے. اچھا توجہ سے سنیے گا اگر, کیونکہ ہاں کوئی بولے گا نا تو پھر دوسرے بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے. بہت غور سے سمجھیں. یہ پہلا اظہار کا غنہ ہے, یہ دوسرا اظہار کا غنہ ہے. یہ میم ساکن کے بعد میم آ گیا, تشدید بھی لگا دیا انہوں نے, تو یہ تیسرا غنہ ہے, میم ساکن کے بعد میم والا. پھر یہ نون ساکن کا غنہ ہونا ہے, اس کے بعد حروف حلقی نہیں آ رہا, تو یہ اخفا کا غنہ ہے. میں نون کی آواز غائب اور غنے کی آواز آ رہی ہے. پھر یہ تنوین ہے, تنوین کے بعد کیا حروف حلقی ہے؟ نہیں ہے, تو یہ بھی اخفا کا غنہ ہے. ترابع, اب یہ میم تشدید کا غنہ ہے. دیکھیں اس کے بعد نہ میم آ رہا ہے نہ یرملون کا کوئی حرف, تو اس لیے یہ میم تشدید ہے. میم تشدید میم مشدد ہے, یہ غنہ کرے گا ہی کرے گا. پھر یہاں پہ نون ساکن آ گیا, غنہ کرنا ہے, اس کے بعد حروف حلقی ہے؟ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر یہ اخفا کا غنہ کرے گا. یہ میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا. یہاں پہ کیا آیا تھا؟ میم ساکن کے بعد حرف میم, اور یہاں میم ساکن کے بعد حرف با, تو یہ بھی غنہ کرے گا. ہم نے یہ پڑھا ہے, میم ساکن دو ہی صورتوں میں غنہ کرتا ہے, اس کے بعد یا تو حرف با آ جائے یا پھر حرف میم آ جائے. پھر یہاں دیکھیں یہ تنوین آ گیا, پیش تنوین ہے, اس کے بعد کیا حروف حلقی آ رہا ہے؟ نہیں, تو اس لیے یہ اخفا کا غنہ کرے گا. باشاروں, اب یہ نون ساکن ہے, یہ بھی غنہ کرے گا کیونکہ اس کے بعد بھی حروف حلقی نہیں آ رہا. تو پھر یہ کیسے پڑھیں گے؟ تَشِرُونَ, اور پوری آیت کیسے پڑھیں گے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. دیکھیں اب یہ ہمیں سارے غنے کی پہچان ایک ہی آیت میں آ جائے گی, تو آپ لوگ اس سے تھوڑا سا یاد کر لیں گے, انشاءاللہ سب کا اچھا ہو گیا ہوگا پیپر. اب ہم انشاءاللہ چیک کر کے آپ کو دے دیں گے, اور کل کے لیے آپ لوگ ضرور کوشش کر لیجئے گا کہ کل وہاں سبھی لوگ 11 بجے تک پہنچ جائیں مدرسے بنات میں انشاءاللہ. اللہ راہیں کھول رہے ہیں اور ذریعے ہمارے قریب, ہمارے گھر سے قریب ہماری جگہ پہ مل جائیں, یہ بہت اچھا ہے. تو اس کی انشاءاللہ کوشش کر لیں گے. روز کے چند کام ہیں, یہ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ, یہ بار بار دہراتے رہتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.